تو اب جس کے بارے میں ولایت کے ہم دعوے کر رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں اس نے عورتوں جیسی زلفیں رکھی ہوئی ہیں کہ جس کی لمبائی جو ہے اس کے کاندھوں سے بھی نیچے جا رہی ہے؟ کیونکہ بعض پھونکے مارنے والے ایسے بھی ہیں کہ جن کی ولایت کے دعوے کیے جا رہے ہیں مگر ان کی زلفیں عورتوں جیسی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ ان مردوں پہ لعنت اللہ کی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں۔ مرد کے لیے ایک انگوٹھی جائز ہے، وہ بھی 4.5 ماشا کی، اس سے زیادہ پہننا فرمایا کہ عورتوں کی علامت ہے، لعنت آئی ہے۔ یہ تو موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں جو ایک نظر میں آپ دیکھ سکتے ہو۔ کیا کڑے تو نہیں پہنے ہوئے اس نے؟ یہ سب عورتوں کے کام ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت کرے، عورتوں جیسی وضاقتہ اپنائے، پیچھے چٹیاں باندھے یا یہ کانوں میں بندے ڈالے یا کوئی بھی عورتوں والا کام کرے، فرمایا اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو جس پہ اللہ کی لعنت ہے وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے حضور غوث پاک کو دیکھ لیجیے۔ حضور غوث پاک کی کیا شان ہے؟ ان کو ہم ولی کہتے ہیں نا، ولی مانتے ہیں نا۔ ولی ہوتا وہ یہ جس کا ایک ایک قدم شریعت مطہرہ کے مطابق ہو، چاہے وہ پھر کوئی کرامت دکھائے یا نہ دکھائے، خواہ وہ کسی کی اس کے دم سے کسی مریض کو فائدہ ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، خواہ اس کی دعا سے کسی کی تقدیر بدلتی ہو یا نہ بدلتی ہو، میرے سارے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ کبھی شریعت کی خلاف ورزی نہیں کی آپ نے، بلکہ بعض وہ اولیاء جن کو ولایت مل گئی تھی، انہوں نے جب شریعت کی خلاف ورزی کی تو حضور غوث پاک نے ان کو تنبیہ کی۔ شیخ جمال الدین تھے ان کے زمانے میں جو ولایت کے مقام پہ فائز تھے، آپ نے ان کو تنبیہ کی، جمال الدین شریعت کو تم سے شکایت ہے، انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ جب اگلی دفعہ دیکھا اور اسی حال میں دیکھا، ان کی ولایت سلب کر لی، ولایت ان سے چھین لی، اور نہ صرف چھین لی، ان کو شہر بدر کر دیا، شہر سے باہر نکال دیا کہ تم بغداد میں بھی نہیں آ سکتے ابھی۔ یہ حضور غوث پاک کا طریقہ ہے، جو شریعت کی خلاف ورزی کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرے، اس کی ولایت چھین لی جاتی ہے، اور آپ نے اس کو شہر سے باہر نکال دیا۔ اس کی ماں ایک بوڑھی عورت تھی شیخ جمال الدین کی، وہ روتی آئی کہ حضرت میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ آپ نے غضب فرما دیا، وہ میرا بیٹا جو اب شہر سے باہر چلا گیا، وہ شہر میں آ نہیں سکتا۔ اچھا، جب بھی وہ شہر کی طرف آنا چاہتے تھے ان کو بڑی تکلیف ہو جاتی تھی، بغداد شہر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے وہ۔ اب بڑھیا نے رو دھو کے جب حضور غوث پاک کی خدمت میں عرض کی تو آپ تو شہنشاہ ولایت ہے، آپ کا تو بڑا مقام ہے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے اماں جی، تمہارا بیٹا ہر ہفتے تم سے ایک ملاقات کر لے گا، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، تمہارے گھر میں جو کنواں ہے وہ زیر زمین اس کنویں میں آ جائے گا، تم اوپر سے اسے سلام دعا کرنا، بات چیت کرنا، اس کے بعد پھر وہ واپس چلا جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوتا، ہفتے میں ایک دن وہ زیر زمین اس کنویں کی تہہ میں آ جاتا۔ کس طرح آ جاتا وہ اللہ تعالیٰ جانتا، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ اس لیے تو اللہ فرماتا ہے نا کہ میں وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، جس سے وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وہ آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو جس کے ہاتھوں میں، پاؤں میں، آنکھوں میں، کانوں میں، جسم میں اللہ تعالیٰ کی قدرت جلوہ فرما، وہ کسی کو زیر زمین بھی پہنچا سکتا ہے، وہ کسی کو بالائے آسمان بھی پہنچا سکتا ہے۔ سمجھ رہے نا بات؟ تو وہ کیسے چلے گئے؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، عقل کے اندھے مادہ پرست لوگ، کہ نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ تو پاسبلٹی نہیں ہے، ریزننگ کے خلاف ہے۔ وہ تو ریزننگ کا پجاری ہے، ہم اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پہ قادر ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ وہ اپنی قدرتوں میں سے کہ جس کے ہاتھ پاؤں سے جلوہ دکھا دے، حضور غوث پاک کے ہاتھ سے جلوہ دکھا دیا۔ جب بعد میں بہرحال ان کی معافی تلافی ہو گئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ عبدالقادر شریعت میری ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا، اب آپ بھی معاف کر دو۔ تو حضور غوث پاک نے اس کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اس کی ولایت بھی نہ صرف واپس لوٹا دی بلکہ پہلے سے طاقتور کر کے دے دی۔ جب بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ تم زیر زمین کس طرح آیا کرتے تھے، کہا مجھے نہیں پتا میں کس طرح آتا تھا، بس ایک طاقت آتی تھی، مجھ کو کھینچتی زمین میں لے جاتی تھی، راستہ بنتا چلا جاتا تھا اور میں وہاں پہ چلا جاتا تھا۔
اپنی ماں سے باتیں کرتا پھر وہی طاقت آتی تھی وہ مجھ کو واپس لے جاتی تھی۔ تو شریعت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ولایتیں چھن جاتی ہے، اور یہاں پہ شریعت کی خلاف ورزی کرنے والے کو کہتے ہیں کہ جناب وہ بڑا پہنچا ہوا ہے، عورتوں سے بے پردگی کے ساتھ معاملات کرنا، تعلقات کرنا، آنا جانا، اس قسم کے معاملات جو زمانے کے جعلی لوگوں نے جو کیے ہیں۔ میں سچے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، الحمدللہ سچے لوگ ہمارے درمیان میں موجود ہوتے ہیں، ہمارے محلے میں بھی ہوں گے، دیگر جگہوں پہ بھی ہوں گے۔ میں 2 نمبر لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اور ہماری عوام کو جو کہ پہچان نہیں، میں ان کے لیے بتا رہا ہوں ساری کی ساری باتیں، کہ ولی وہ ہوتا ہے وہ کانوا یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور تقوی کس بات کا نام ہے؟ شریعت مطہرہ پہ چلنے کا نام ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس پہ عمل کرنے کا نام شریعت ہے۔